الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع اتنا نصیب فرمایا۔ دعا کرے کہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ پاک وہ الفاظ وہ بات کہلوا دے جس پر عمل کرنا کہنے والے کو اور سننے والے کو آسان ہو جائے۔ حضرات، دنیا میں جو بھی آدمی آیا ہے اس کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن 4 بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ آدمی ان خواہشات کو طلب کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ وہ 4 چیزیں اس سے زائل نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور 4 چیزیں ہر آدمی کے دل میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، زندگی کسے پسند ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، چاہتا نا بھائی؟ وہ اکا دکا جو کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تکلیف برداشت نہیں کر رہا ہے، یا اولاد کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی وغیرہ وغیرہ، وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا اچھا تھا، وہ بات دوسری ہے۔ ورنہ فطری طور پر ہر آدمی چاہتا ہے کیا ہو؟ زندہ رہوں۔ زندگی ہر ایک کو محبوب ہے، ہر ایک کو، جتنے بھی سال ہو جائے، جتنی لمبی عمر ہو جائے، لیکن وہ کہے گا کہ اور میری زندگی لمبی ہوتی اچھا۔ زندگی پسند ہے، موت ہر ایک کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں موت پسند آتی ہے، وہ کہتے ہیں کتنے دن دنیا کے جھمیلے میں رہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رہتا ہے، اور ان کے اعمال بھی ایسے رہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، اس لیے وہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ ورنہ فطری طور پر ہر آدمی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جوانی ہر ایک کو پسند ہے۔ اسے پسند نہیں بھی جوانی؟
جوانی ہر ایک کو پسند ہے، ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ جوان رہوں، ہر ایک کو پسند ہے، لیکن یہ خواہش جو ہے ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، وقتی طور پر جوانی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جوانی ختم ہو جاتی ہے. نمبر 3، آدمی تیسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے صحت ملے، صحت رہے، تندرست رہے. کیا رہے؟ تندرست رہے. آدمی کوئی بیمار ہونا پسند نہیں کرتا. تو اللہ پاک کا نظام ہے، دنیا میں صحت بھی دیتے ہیں، بیماری بھی دیتے ہیں. ہمیشہ صحت مند رہو. اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، بیماریاں تو آئیں گی ضرور. کسی کو بڑی بیماری ہے، کسی کو چھوٹی بیماری ہے، لیکن بیماری تو اس دنیا کے گھر میں موجود ہے، وہ آ کر رہیں گے انسان کے ساتھ. کہ صحت رہے، آدمی زندگی اس کی رہے، جوانی رہے. اور آدمی کے اندر کیا چاہتا ہے؟ آدمی صحت چاہتا ہے، اور چوتھا جو مالداری چاہتا ہے. کوئی بھی آدمی غریب ہونا پسند نہیں کرتا، بلکہ مالدار ہر ہونا پسند کرتا ہے. اللہ پاک یہ خواہش وقتی طور پر تھوڑا کرتے ہیں، لیکن مکمل طور پر یہ پوری کی پوری ہو جائے، ہمیشہ ایک چیز باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ 4 چیزیں ملیں گی ہر آدمی کو. کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو ملے گی. اس دنیا کے گھر میں نہیں، بلکہ جنت بھی ساری کی ساری چیزیں ملے گی وہاں پر، مکمل طور پر ملے گی. زندگی ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں. جوان ہمیشہ کے جوان، وہاں کبھی بڑھاپا نہیں. صحت ہمیشہ کی صحت، کبھی وہاں پر بیماری نہیں آنے والی. اور مالداری تو ہے ہی، آدمی کے ساتھ جو چاہے بنگلے جتنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کو مرحمت فرماتے. لیکن اس دنیا میں نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. بات چل رہی تھی گزشتہ جمعہ، کچھ یاد ہے؟ کہاں تک بات چلی تھی؟ کوئی یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اور آدھا گھنٹہ کیا کر کو بولنا میں کئی بار کچھ بات یاد نہیں ہے گا. تو ایک عنوان چل رہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہے، ان کو جہیز ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. یہ بات چل رہی تھی شروع سے. ابھی بات وہاں تک نہیں تھی، وقت ہوگا اس لیے بات درمیان میں ختم کرنا پڑا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے پہلے 3 بڑی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں. ایک زینب رضی اللہ عنہ، ان کی بات آ گئی. دوسری بیٹی کا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. ہجرت سے پہلے ہوا تھا. مطلب ہجرت کا تو 13 سال مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اظہار کے بعد 13 سال مکے میں رہے، پھر 10 سال کہاں رہے؟ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو مدینے کو جاتے اس کو ہجرت کہتے ہیں. سن نبوی میں 40 سال کے بعد 13 سال اس کے سن نبوی کہتے ہیں اس میں. تو ہجرت سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا. پھر انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی بھی ہجرت کی، پھر اس کے بعد مدینے کی ہجرت کی. ان کو بھی کوئی جہیز نہیں ملا تھا، ان کو بھی کوئی جہیز نہیں ملا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال بہت جلدی ہو گیا. عین جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے مقابلے میں تھے، اس سے پہلے حضرت کی بیٹی جو ہے بیمار ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہیں مدینے میں چھوڑ دیا گیا. تو معلوم ہوا کہ غزوہ بدر ادھر ہو رہا تھا، ادھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. پھر تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کر دیا. کس سے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا. یہاں پر ذرا ٹھہر کر سوچو، ماحول کیا ہے آج کل کا؟ مسلمانوں کے درمیان ماحول کیا ہے؟ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی انتقال ہو گئی ان کے نکاح میں، جانے کے بعد کئی سال رہی ہو گیا.
تیسری بیٹی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حوالے کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا۔ یہ نہیں کہا، نہ صحابہ نے کہا نہ حضور نے کیا کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں جانے کے بعد ختم ہو گئی، یہ ہو گئی جو آج کل کا رواج مسلمانوں کے درمیان میں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں نکاح ہوا، منگنی ہوئی، ادھر سسرا مر گیا، تو اگر سسرا مر گیا تو سارے کے سارے تانے اس عورت کو دیتے ہیں کہ بھائی شادی ہوئی، منگنی ہوئی، شادی ہو کر 6 مہینے، سال، 2 سال تک کون میں مرنا نہیں اس خاندان میں، یہ ان کا۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ اگر مر گیا 6 مہینے میں ساس مر گئی یا سسرا مر گیا، سال کے اندر ساس مر گیا یا ساس مر گئی، سارے کے سارے خاندان والے اس آنے والی بہو کو تانا دیتے ہی، سال ہوا نہیں بھئی سسرے کو کھا گئی۔ بولتے نہیں بولتے؟ نہیں سنے؟ نہیں سنے؟ اچھے سیدھے سادے آدمی نا تمہیں کیا بھی سنے نہیں ماحول میں؟ تانا دیتے ہیں عورت کو۔ سال کے اندر اگر سسرا مر گیا تو اس عورت کے اوپر ستم، یہاں تک کہ زندگی بھر تانا دیا جاتا ہے۔ ہر اچھی محفل میں اسے لانے سے کتراتے ہیں، نہیں بھئی اس کا قدم اچھا نہیں، اس کا پیر اچھا نہیں، اس کے قدم اچھے نہیں ہیں، ہمارے گھر کو آئی ہمارے اماں کو کھا گئی۔ منحوس، تو نے اس دن کی فجر کی نماز نہیں پڑھی، تیرا قدم اچھا نہیں ہے، تو منحوس ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک تو منحوس ہے۔ اس بیچاری عورت کے اوپر ستم ہوا جاتا ہے۔ ارے یہ تو کسی کے آنے پر موت نہیں ہونے والی، کسی کے جانے پر موت ہونے والی نہیں ہے، یہ تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے، تیرے باپ کے پیدا ہونے سے پہلے، تیری ماں کے پیدا ہونے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک اس دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ اس متعین وقت میں کسی کو گنجائش نہیں کہ تھوڑی دیر بھی کیا ہو جائے، اس میں گنجائش مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی کو مہلت نہیں دیتے جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ذرہ برابر، لمحہ برابر، سال تو دور کی بات، ایک دن تو دور کی بات، گھنٹہ تو دور کی بات، ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ قرآن پڑھ کر سنایا سمیت اللہ۔ لمحہ برابر، نہ آگے نہ پیچھے، جس ٹائم میں جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا ہے، اس مقررہ وقت میں، اس سے پہلے کوئی مرتا بھی نہیں، کوئی جیتا بھی نہیں۔ اب بیچاری کا کیا قصور؟ تو سمجھ میں آگا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسلام معاشرہ کی بات کہہ رہا ہوں، یہ تانے دینا چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں دے رہے ہو، کوئی تمہارے درمیان میں یہ بات لایا تو اس کی اصلاح کرو، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف تو بات کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اللہ نے بتایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت و حدیث میں بتایا کہ موت کا سبب و ذریعہ کوئی آدمی بنتا ہے، نکاح کرنے کی وجہ سے موت ہو گئی، نہیں بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے۔ اس لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کی نہ کسی انسان کو طاقت ہے، ارے نہ کسی نبی کو طاقت ہے، نہ کسی فرشتے کو طاقت ہے۔ لکھ چکا، لکھ چکا، قلم سوکھ گیا، اب اس تقدیر میں تبدیلی نہیں آنے والی، تبدیلی نہیں آنے والی۔ تو بہو کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، نکاح ہوا کچھ گڑبڑ ہو سارا کا سارا الزام اتر چکا۔ لوگ آ کر بولیں اس لیے میں بتا رہا ہوں، بتا دیں حضرت ایسا ہمارے خاندان میں چل رہا ہے، غلط بات ہے۔
اگر کوئی میرے کہنے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے تو یہ میری بات کا انکار نہیں ہے، یہ قرآن کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ وہ بدبخت ہے، وہ ملعون ہے، وہ منحوس ہے، وہ قرآن کی بات کا انکار کرنے والا۔ اس سے بڑا بددین کون ہو سکتا ہے؟ یہ رسم و رواج، یہ کافروں کی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ منافقین کی بات ہو سکتی ہے، یہ مشرکین کی بات ہو سکتی ہے، یہ مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی۔ گھر کو کوا بیٹھ گا، گھر کو گھگو بیٹھ گا، الو، تب بھی کہیں منو، بالکل غلط بات ہے۔ اسے تیری تقدیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر کو الو کے ساتھ جوائنٹ نہیں کیا۔ سمجھ نہیں بات؟ ہماری تمہاری تقدیر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الو کے ساتھ جوائنٹ نہیں کیا ہے۔ تیرے اوپر مشکلات تیرے برے اعمال کی وجہ سے، تیرے اوپر آسانیاں اللہ کی رحمتیں تیرے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں سمندر میں جو کچھ تبدیلی آنے والی لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسے اعمال کرو گے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہونے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، انتقال کر گئی، تو تیسری بیٹی کا نکاح بھی کس سے کیا؟ حضرت عثمان سے کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی نکاح میں جانے کے بعد میری بیٹی انتقال کر گئی، وہ کوئی شرک کی تصور ہی نہیں تھا۔ آگے چلو، پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ دوسری بیٹی کے اس میں بھی جہیز کا جوڑے گیڑے کیا بھی تصور نہیں۔ تیسری بیٹی کا نکاح کے یہاں بھی جوڑے گیڑے کیا بھی تصور نہیں ہے۔ جوڑے لیتے نا، 1-1 لاکھ روپے جوڑے، اچھے کپڑے پہن جا کو بھی بھیک مانگتا ہے نا، بھیک۔ بھائی بھکاری میں اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ بھکاری بیچارہ آپ دے، ٹھیک ہے اللہ کے نام 1 روپیہ دیا، مانگ لیتا، نہیں دے تو کیا کرتا؟ لڑے کھڑتا، کیا واپس چلے۔ یہ اس سے خطرناک بھی بھکاری ہے، ڈاکو ہے، نہیں دے، کیسا بھی نہیں دیتے۔ نہیں بھی، ہمارے بڑے بیٹے کو ہم 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لے کو ہی ہمارے یہ بیٹے کو بھی دینا تمہیں۔ ایک مرتبہ گوبر کھایا اور ایک مرتبہ کھانا چاہتا ہے، اور وہ جوڑے کی رقم لینے کے لیے بھی ایک دعوت بولنا انہوں لڑکی والے ہے نا، خاموش ہیں۔ اندر سے باتیں یاد آ رہی بہت سارے، شاید خاندان کے ادھر ادھر محلے والوں کے باتیں یاد آ رہی۔ آند اچھی بات ہے۔ جوڑے کی رقم لینے کے لیے بھی یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دعوت بولنا، پورے کے پورے جوایاں کو، ان کے اس کے بھونیاں کو، بھان کو، سارے کے سارے کو دعوت بولنا۔ اس میں سے ایک بھونی کو تو نہیں آتا، کئی کو نہیں آ رہا، کیوں ہوگا تو میرا سالہ منجے ڈھنگ سے بات کرے نہیں وہ ٹائم میں، اس لیے میں نہیں آتا۔ اب پورے ساس سسرے سالیاں پورے کے پورے اسے ذرا کیا کرنا، مٹارنا، نہیں تمہیں بڑے ایسا کرے تو کیسا، ویسا ہوا کیسا، نہیں یہ وہ ساری کی ساری باتیں منانے کے بعد انہیں نہیں آنا چاہتا تھا میں، پھر بھی جا رہا سو بھیک کا کھانے، پھر بھی اکڑ کو جاتا ہے۔ صحیح بات نا بھائی؟ ہاں حقیقت ہے، مجھے حقیقت بولنے سے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں قرآن حدیث اور جو ہے تمہارے سامنے پیش کرنا میری امانت داری ہے۔ اگر امانت داری سے پیش نہیں کروں گا، میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ تو نے میرے بندوں کو کیوں نہیں بتایا، تو بتاتا تو شاید کوئی عمل کرنے والا ہو جاتا۔ سب بھی ایک کن سے چھوڑ گئے، کن سے اس سے ادھر لے کو چھوڑنے والا نہیں ہوتے بھائی، اللہ کے بندے کچھ عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ کہف کے بارے میں فضیلت بتایا، جمعہ کے بعد دیکھا تو بہت سارے الحمدللہ نوجوان پڑھتے تھے قرآن، اور بہت سارے جھٹک لوگ کو چلے گئے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ عمل کرنے والے تو کرے، کیا حضرت؟ عمل کرنے والے تو کرے، کوشش کرنے والے تو کوشش کیے۔ اصلاح معاشرہ کے بارے میں بتایا جا، بار بار بولتا ہوں
ذمہ دار حضرات کو، بھائی کیا بددینی کہ بے دینی بیچارہ ذمہ دار حضرات کے گھر میں ہے کیا؟ کہ میرے گھر میں فلاں کے گھر میں جو کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے کوشش ہے کہ ہمارے محلے میں دینداری آ جائے۔ عمل کرنے والے 500 آدمی لگ بھگ اس سے زیادہ ہماری مسجد کو آتے، 50 آدمی مشکل سے اس مجلس میں شرکت کرتے۔ عمل کرنے والے کر رہے، نہیں کرنے والے بھائی اس میں جتنا خیر ہوگا، کان کھول کر سن لو اس بات کو میری، ان مستورات میں عمل کرنے والے معصوم بچے یہاں پر ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون امام ہونے والا ہے، کون قوم کا قائد بننے والا ہے، کون دین کا داعی بننے والا ہے، کون کون کے کیا کیا اچھے کام کرنے والا ہے۔ آنے والے علماء کرام کی بات سن کر کوئی عمل کرنے والا ہو گیا اور کوئی عمل کرنے والی مستورات ہو گئی، اس کار خیر میں جو حضرات تعاون کرنے والے ان سب کا حصہ رہے گا۔ ان کی تقدیر چمک چکی ہے کہ ان کے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے کام میں ان حصہ لگانے کی کوشش کیا، اور جو نہیں کیے وہ اس چیز سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ محروم تو ہے ہی حضرات، ہم نہ دنیا کے کام آئے، کام تھا، کام کس کو نہیں ہے بتاؤ مجھے؟ کون بیکار ہے؟ کون بیکار ہے؟ کیا ہم بیکار ہیں؟ ہمیں کوئی کام نہیں ہے؟ بھائی کسی کو جو ہے کاٹنے کوٹنے کا کام ہوگا، وہ اس کا کام ہے بیچارے کا، ہم اس کو منع نہیں کرتے، ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، محنت کی کمائی کما رہا ہے، کسی کا ہتھوڑی کا کام، کسی کا پین کا کام، کسی کا مطالعے کا کام، کسی کا پڑھنے کا کام، کسی کا نیٹ کے سامنے بیٹھ کر کرنے کا کام، ہر ایک کے کام، لیکن کام ہر ایک کو ہے ہی۔ بیکار نہ سمجھو، جو ذمہ دار لگے ہوئے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں، کام تو ہر ایک کو ہے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ دین کیا ہو جائے، ایک ماحول بنے، اچھائی کا ماحول بنے۔ جو کوشش کر رہا ہے، من جد وجدہ، جو کوشش کرے وہ پالے گا، جس نے کوشش نہیں کیا برے لگی تو لگے۔ میرا فرض ہے بتانا، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں۔ بہرحال اکڑ کر کیا آتے نہیں آتا۔ بعض لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ بعد میں تعلق کرتا ہے، ذرا ڈھال سکتا ہوں بعد میں تعلق، موسم بھی ٹھنڈا ہے، دھواں یہ ہوتا ہے، نکو ڈالو، درود پڑھ لے کے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بات جب چل رہی تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتی بعد الکلمہ، بات چل رہی تھی۔ بعض نوجوان، بعض لوگ، حضرت ہمیں مطالبہ نہیں کرے جوڑے کو، انہوں نے ہمارے سسرے کیا دیا سو جوڑے کو دے دیے، میں نہیں چاہا، انہوں نے کیا کرے سو کیا کرے جوڑے کو انہوں نے دے، اس لیے میں لے لیا۔ اچھا، ان کو جواب، ابھی مسیح سے نکلنے کے بعد میں چند نوجوانوں کو کہوں، 2 روپیہ جو ہے، 5 روپیہ جو بھی نکلتا ہے وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر دے ڈالو۔ منگ لیتی 2 روپے 5 روپے، لو بھائی 2 روپے کا، تو اوپر سے نیچے دیکھتا جو کیا جی ہے، نہیں بھائی لو، کیا جی سمجھ رہی، استن چڑھاتا ہے، بولو جی تمہارا بابا کو خریدا تمہیں، کسے بول رہی؟ میں بولتا کہ غیرت جاگ اٹھی، 2 روپے میں تیری غیرت جاگی، 5 روپے میں تیری غیرت جاگ گئی، ادھر 2 لاکھ روپے میں تیری غیرت مر گئی۔ وہ بھی خود انہوں ہو کر نہ دے رہے، تیرے بغیر پوچھے جب دے رہے، یہاں پر اکڑ دکھا دیتا ہے، یہاں پر تو کہتا ہے کیا جی مجھے ایسا کر رہے ہو، تو وہاں پر کیا ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائی ان ساری چیزوں کو ختم کرو، یہ بالکل ان چیزوں کی وجہ سے قوم میں بگاڑ آ رہا ہے، اور امت کی مسلم نوجوان بچیاں کفر و شرک میں مبتلا ہو رہی ہیں، کافروں کے دروازے کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی غلط رسم و رواج پڑ چکی ہے۔ اس پہ اور ایک بات ہے، کوئی یہ چیز نہیں کرتے تو زندگی بھر تانے بھی دینے والا، میں کا بھی لینا نہیں اس کرے، تمہارے بابا کو اتنی عقل نہیں، ہمیں 1 روپیہ لینی، زندگی بھر تانا دے کر جو نیکی کمایا تو اس سے زیادہ وبال انہیں کما لیتا ہے۔ کچھ بھی لے بغیر میں کرا، بھائی دیکھو میری بیوی مانتی نہیں، ہمارا سسرا میری قدر کرتا نہیں، پورے محلے میں بول کچھ بھی لیا نہیں، کچھ بھی کھایا نہیں، جب یہ کرا تو بولنے کی ضرورت کیا تجھے؟ بول کر ساری نیکیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بہرحال ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی کا نکاح کیا،
چوتھی بیٹی کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. ان کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم آیا تھا، وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے لیے ہم نے شوہر کو جو ہے علی کو پسند کیا ہے، آپ اپنی چھوٹی صاحبزادی کو علی کے حوالے پر ان کے نکاح میں دے دیں. یہ اللہ کا حکم تھا. اب یہاں اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ کیا تھا اس کو سن لیں، اس کے بعد آگے بات بڑھائیں گے. ایک طرف سے لے کر چل رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بیٹے یعنی چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب کے بیٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے ابا دنیا سے کیا ہو چکے تھے؟ پردہ فرما چکے تھے. یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. تقریباً 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ ماجدہ کا کیا ہو گیا؟ وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی. 8 سال کی عمر ابھی نہیں ہونے پائی تھی، کیا ہو گیا؟ دادا بھی کیا ہو چکے تھے؟ فوت ہو چکے. اب یتیم تھے. عرب کا دستور گزشتہ جمعہ میں نے بتایا، جو کچھ باپ کے طرف سے ملتا ہے وہ اگر بچہ بڑا ہو لڑنے کے قابل ہو تو اس کو ملنے والا ہے، اگر لڑنے کے قابل بیٹیوں کو تو کچھ نہیں ملنے والا، بیوی کو کچھ نہیں ملنے والا. بچوں کو ملتا ہے جو لڑنے کے قابل ہوتا ہے، جنگ کے قابل ہوتا ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں تب بھی عرب کے دستور کے مطابق وراثت پہ کچھ بھی حصہ نہیں ملنے والا، بلکہ چچا ہوتے تو وہ قبضہ کر لیتے تھے. اس میں نے کہا دستور تھا. اب حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے والد تو پردہ فرما گئے، ابھی نئی شادی تو ظاہر سی بات اس کے پاس مال کچھ نہیں ہوتا، اور دادا نے کچھ چھوڑا تو چھوڑا، اور وہ بھی عرب کے دستور کے مطابق تو چاچا لوگ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوڑی کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، نہ وراثت میں ملنے والا مال کا کچھ بھی نہیں تھا. یتیم تھے. چچا لگ بھگ تقریباً 12 یا کتنے چچا تھے حضور کے. ان تمام چچاؤں میں کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لینا پسند نہیں کیا، کہ کچھ ملنے والا نہیں، مال ہے ہی نہیں. جبکہ مالدار چچا بھی تھے. شاید گزشتہ جمعہ میں نے بتایا ابو لہب کے پاس مال تھا، اتنا مال تھا کہ سونے کے گھر میں سونے کے کیا تھے؟ بالکل ڈھیر تھے. اس بدبخت ملعون نے بھی پسند نہیں کیا کہ اس یتیم بھتیجے کو اپنی کفالت میں رکھو، پسند نہیں کیا. 12 لوگ تھے. ابو طالب غریب تھے، ان کے بھی بچے لگ بھگ تقریباً 10-12 ان کی بھی اولاد تھے اور چچاؤں میں سے غریب تھے، لیکن انہوں نے کیا کر لی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں اپنی ذمہ داری میں لے لیے. حضور کی عمر تقریباً 8 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے چچاؤں کا کیا برتاؤ ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا سمجھا کہ میں اپنی ذمہ داری اور اپنا بوجھ چچا کے اوپر نہ ڈالوں. جو 7 سال کی عمر کا بچہ 8 سال بھی تقریباً نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. دن بھر دھوپ میں چرایا کرتے تھے. مہینہ بھر میں جتنا ملتا تھا وہ ساری کی ساری آمدنی چچا کے حوالے کرتے، جس کی وجہ سے حضور کا خرچے کے ساتھ ساتھ خواجہ ابو طالب کے بچوں کا خرچہ بھی نکلتا تھا اس میں. اللہ اکبر و کبیرہ. صحابہ کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ایک جگہ سفر میں تھے، پیلو کے درخت موجود تھے، وہاں پر اس درخت میں پھل لگے ہوئے تھے. صحابہ کھانے کے لیے دوڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او صحابہ
جو درخت میں پھل کالا ہو چکا اس کو کھا لینا، ہرا اور سبز کو نہ کھانا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو چرواہوں کو معلوم رہتی ہے، یہ تو جنگلی درخت ہے، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمر 8 سال کی تھی، اس وقت میں مکہ کے سرداروں کے بکریاں لے جایا کرتا، دھوپ میں جایا کرتا، جنگل میں جایا کرتا، پہاڑیوں میں جایا کرتا۔ میں سمجھا کہ میری کفالت کا، میری ذمہ داری کا بوجھ میرے چچا پر نہ پڑے۔ 8 سال کا معصوم بچہ اپنی یتیمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کی، وہ بھی عرب کی تبدیلی دھوپ میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے محنت کی کوشش کی۔ یتیم تھے، کوئی چاہتا نہیں تھا کہ اس کی کفال کھاتا، کتنا کھاتا، 1 روٹی 2 روٹی مشکل سے، لیکن پسند نہیں کیا لوگوں نے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان، آپ نے اپنے اوپر کسی کا احسان رکھنا نہیں کیا، جس نے بھی احسان کیا آپ نے اس کا احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چلتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی۔ 25 سال میں عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی۔ کتنے سال؟ 25 سال میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جیسی عمر بڑھتی رہی، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، امانت داری کے ساتھ تجارت، امانت داری کے ساتھ تجارت۔ مکہ کی خاتون، مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے چرچا سنا، تو انہوں نے درخواست کی آپ اور لوگوں کے مال لے جاتے ہیں، ہمارا بھی مال لے جائیں، جو کچھ نفع ملتا ہے آپ بھی لے لیں، ہمیں بھی نفع ملے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی بزنس مین تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے امانت داری، 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں۔ اونر رہا تو کام کرنا فیکٹری میں، نہیں تو بیٹھنا خاموش، ادب بلے کو۔ اونر نہیں دیکھ رہا نا بھائی۔ ایک آدمی بولا حضرت کیمرے لگاتی، بہت سارے جوانہ بھاگ گئے میرے فیکٹری سے۔ یہ چور تھے تبھی تو بھاگے ہوں گے، یا خیانت داری کرنے والے تھے تبھی تو جائے ہوں گے، یا پتہ نہیں کوئی اور مجبوری ہو، تو اللہ کو معلوم ہے یہ کیا ہے۔ اونر کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں تیرے دل میں؟ تیرا اونر کافر کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ خیانت کرتا تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ کیا کافر ہو تو اس سے خیانت کرے؟ ارے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ امانت داری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لے کر گئے، تو وہاں پر جو اور خادم تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان نے ساری کی ساری تفصیل آ کر اپنی مالکن حضرت خدیجہ کو فتح رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ یہ نوجوان عجیب نوجوان ہے، میدان میں رہتے ہیں تو ابر کا سایہ ہم لوگوں پر نہیں رہتا، یہ لڑکا جہاں پر رہتا اس پر کیا ہوتا ہے؟ ابر کا سایہ ہوتا ہے، فلاں 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 کا یہ معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سمجھ گئی کہ آگے چل کر کوئی بڑی ہستی ہونے والے ہیں، تو انہوں نے نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے چچا کے حوالے کیا، کیونکہ بڑے ہیں، بڑے کھڑے ہو کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ آج کی بچیاں، خاص نوجوان کالج کے، ہماری مرضی، میری مرضی، تم نہ کون حق دیا،
تم نہ سنے نہیں، بولتے نہیں، تم نہ کون حق دیا ہے؟ ہماری مرضی جہاں چاہے ہم ہو سکتے ہیں۔ ہاں مرضی ہے، لیکن یہ چیز بڑوں کے حوالے، کیونکہ تجربہ ہے۔ ارے اللہ کی بندی، اللہ کے بندے ایک بات بول دیتا ہو، ایک بات اپنی بات ختم کرتا ہو۔ تجھے جب بچپن میں چپل کی ضرورت رہتی ہے تو تیرا باپ اچھا سے اچھا کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ او نوجوان، تجھے جب چپل کی ضرورت رہتی تھی تو جو بچہ تھا تیرا باپ بازار میں جا کر جو اچھا سے اچھا چپل تیرے لیے تلاش کرتا تھا۔ وہ کتنی دن چلے گا؟ مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے اس چپل کے ساتھ تیرا رشتہ رہے گا چلنے کا۔ لیکن یاد رکھ لے، جب 6 مہینے کے لیے تیرا باپ تلاش کرتا تو اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ تیرے لیے چپل کو تلاش کیا کرتا ہے اور جوڑے کو تلاش کیا کرتا ہے۔ تو وہ باپ جو تیرا رشتہ جس کے ساتھ زندگی بھر چلنا ہے، تو کیا تیرے ماں باپ ایسے ویسے کوئی کر دیتے ہیں؟ 6 مہینے کو پسند نہیں کرتے کہ غلط چیز ہو جائے، زندگی بھر چلنے کے لیے کون بیوقوف پسند کرتا ہے؟ اس لیے ماں باپ کو جو رشتہ، جو اہمیت دینا، وہ اہمیت دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو فوراً نہیں قبول بلکہ چچا کے حوالے کیا۔ چچا آگے آئے، پھر بات چیت ہوئی، کس طرح نکاح ہوا، کیسا ہوا۔ ابھی بات لمبی ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی 100% توفیق مرحمت فرما، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔